اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتکم من اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعة اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ پچھلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ زمین کے اندر جو مخلوق ہے وہ بھی ایسی ہی امت ہے جیسے تم امت ہو، یعنی جس طرح انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر ہے، اسی طریقے سے جانور ہیں یا پرندے ہیں یا جو بھی چیز خشکی اور تری دونوں کے اندر ہے، جو بھی سانس لے رہی ہے، ساری کی ساری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ارأیتکم، فرمایا محبوب آپ ہی نے فرما دے یہ کفار مکہ کو، ارأیتکم تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ یا قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کیا تم پھر بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکار لوگے؟ دو صورتیں، یعنی یہ سوالیہ انداز کے اندر انہیں کہا گیا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ساری زندگی تم نے جن کی عبادتیں کی ہیں، جن کو پوجا ہے، ساری زندگی تم نے جن کے ساتھ زندگی گزار دی ہے، جس کے آگے متھا ٹیکتے ٹیکتے، میں دو صورتیں ہیں، قیامت آ جائے یا رب کا عذاب آ جائے، ان دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہے جو جس کو تم پکارتے رہے ہو، کم سے کم آ کے وہ تمہاری جو ہے وہ جان بخشی کروا لے۔ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ نے سارے وہ بتوں کو توڑ دیا تھا نا، تو انہوں نے کہا جناب یہ سارا آپ کا کام ہے۔ آپ نے فرمایا جی کہاڑا تمہیں ملا ہے بڑے بت پر، اسی سے پوچھو جس نے جو کچھ کیا اس نے کیا، میں نے تھوڑی کیا ہے، ثبوت تو سارے اس کے خلاف موجود ہے، تمہارے پاس ہے۔ تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا، انہوں نے کہا تمہیں پتہ تو ہے یہ ہمارا بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے نہ پی سکتے، تو آپ نے فرمایا پھر خود ہی شرم کرو، پھر کیا کر رہے ہو تم؟ ٹھیک ہے نا جی، تو آپ نے کیسا جواب دیا؟ فرمایا کہ اسی سے پوچھو، کہاڑا بھی اسی کے پاس ہے، وہ خود سلامت ہے، باقی سارے ٹوٹے ہوئے چھوٹے موٹے خدا تمہارے، ٹھیک ہے جی، وہ وڈ کا بچا ہوا ہے، اسی سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا جی وہ تو بولتا بھی نہیں ہے۔ فرمایا جب بولتا نہیں ہے، اتنا جو ہے وہ فارغ ہے کہ تمہیں یہ بھی جانتے ہو کہ نہ بول سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، تو پھر یہی تمہارا خدا ہے جو اتنا عاجز ہے؟ تو آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں نا کہ انہوں نے اپنے سر جھکا لیے تھے شرمندگی کے مارے، کیونکہ ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا اس بات کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اگر عذاب رب بھیج دے تو یہ جو جن کو تم خدا سمجھتے ہو، کیا یہ رب کا عذاب کو روک لیں گے؟ قیامت آ جائے گی تو کیا یہ قیامت کو روک لیں گے؟ تو یہ ہر بندے کے لیے سبق ہے، یہ صرف کفار مکہ کے لیے نہیں ہے، ہر وہ شخص جو رب کو چھوڑ کر کسی سے بھی امید لگا کے بیٹھا ہے، اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ جس کو میں بڑا سمجھ رہا ہوں، وڈکا سمجھ کے بیٹھا ہوں، یہ رب کی بارگاہ اقدس کے اندر ہمیں چھڑا نہیں سکتے ہیں۔ ہاں یہ تو محض اس کے اپنے قریبی بندے ہیں، چاہے نبی ہوں یا ولی ہوں، یہ وہ ہے جو مان رکھ کے بندے کو چھڑوا سکتے ہیں، باقی کوئی تکبر اور غرور کر کے کہہ جی میں چھڑوا لوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کے اندر دو جھگڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ایک وہ ہے جو نمرود اور فرعون نے کیے ہیں، لڑائی، یہ وہ لڑائی انہوں نے بھی رب کے ساتھ کی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک لڑائی قرآن مجید نے ایک اور بیان فرمائی ہے، فرمایا اس کے لفظ دیکھیں، فرمایا یجادلنا فی قوم لوط، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ لڑ پڑے۔ جب قوم لوط پر عذاب آنے لگا نا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ پروردگار عذاب نہیں دینا ہے، تو قرآن مجید نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہوئے؟ لڑ پڑے رب کی بارگاہ اقدس میں کہ نہیں عذاب نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا یہ جو رب کے نیک بندے ہیں نا، قیامت کے دن یہ رب کے ساتھ لڑ پڑیں گے کہ ہمارا فلانا بندہ ہے، اس کو بھی ہم ساتھ جنت میں لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لڑائیاں دو ہیں، اگر کوئی غرور اور تکبر کے ساتھ کر رہا ہے تو دیکھیں ایک کو مچھر کے ساتھ لتر پڑوا دی ہے جی، اور دوسرے کو ڈبو کے رکھ دیا ہے، یہ بھی لڑائی رب کے ساتھ کی ہے، اور ابراہیم بھی رب کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے۔ رب باقاعدہ اس لڑائی کو قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ ہمارا ابراہیم تو ہمارے ساتھ بھی لڑ پڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ لڑائی مان والی لڑائی ہے، یہ نیاز والی لڑائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث پاک وہ فرمایا کہ میرے جو نیک بندے ہیں قیامت کے دن رب کی بارگاہ اقدس میں کھڑے ہو کے رب کے ساتھ یہ بھی لڑ پڑیں گے کہ نہیں ہم نے فلانا بندہ بھی ساتھ لے کے جنت میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ اگر میرا بندہ
کوئی بات کر دے کہ مطلب ہے کہ مالک ایسے ہونا چاہیے اور میں کسی اور طریقے سے کروں اور وہ کسی اور طریقے سے چاہے، پر میں جیسے پھر وہ چاہتا ہے میں پھر اسی کی بات کو پورا کرتا ہوں. ہاں یہ حدیث پاک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب کے ایسے بندے دنیا کے اندر موجود ہیں، اگر وہ قسم اٹھا لے نا کہ اللہ کی قسم ایسے ہونا ہے، فرمایا رب انہی کی قسم کو پوری کرے گا، باقی سارا کو چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب عذاب دینا چاہے تو کوئی ہے ایسا تمہارے پاس جو تمہارے رب کے عذاب کو روک لے؟ ٹھیک ہے. یا قیامت کے دن اگر عذاب دینا چاہے تو کوئی ہے؟ لیکن مسلمانوں کے پاس ہے الحمدللہ. مسلمانوں کے پاس تو نبی بھی موجود ہے، مسلمانوں کے پاس تو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. ہاں یہ عذاب کو رکوا سکتے ہیں، یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو کل بنا کے ٹھوکا ہوا ہے. آپ حیران ہوں گے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی جگہ پر عذاب بھیجنا چاہتا ہے نا، وہاں پر جو نیک بندہ موجود ہوتا ہے پہلے وہاں سے اس بندے کو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر رب عذاب بھیجتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں سائڈوں پر نا یہ جو اولیاء کے درجے ہوتے ہیں نا، اولیاء کے درجے، ان میں ایک درجہ اوتاد، یہ وقت کی جمع ہے. اوتاد کہتے ہیں کل کو، کیل. چار موجود ہوتے ہیں، ایک مشرق، ایک مغرب، ایک شمال، ایک جنوب کے اندر. ٹھیک ہے. یہ چار ہوتے ہیں، یہ درجے کے اندر صرف اور صرف چار ہے، پانچواں نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرق کو، یہ حدیث ہے، یہ مشرق کو انہی کی وجہ سے سنبھالا ہوا ہے، مغرب کو اس کی وجہ سے، شمال کو اس کو، اور جنوب کی اس کی وجہ سے ہے. مطلب کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو برباد کرنا چاہے گا تو کیا کرے گا؟ سب سے پہلے انہی کو اٹھائے گا اور انہی کے بعد جو ہے زمین برباد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ موجود تھے. ٹھیک ہے جی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب شام والوں نے ساتھ نہ دیا نا تو آپ کے لوگوں نے عرض کی کہ حضور ذرا ان کے خلاف بد دعا تو کرے نا کہ انہوں نے کیا کیا، آپ کا ساتھ نہیں دیا ہے. تو آپ نے فرمایا نا الابدال یکونون بالشام، فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے اولیاء شام کے اندر رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ لوگ ہیں مان والے ہیں، اگر یہ کہہ دے نا کہ مالک ایسے نہیں کرنا تو رب ان کی پوری کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل ایاہ تدعون، فرمایا کہ اس وقت جب رب کا عذاب آ جائے گا پھر تم بلاؤ گے پھر بھی صرف اور صرف رب کو ہی، پھر تمہارے اور کوئی نیڑے تیڑے نہیں لگے گا. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، فرمایا اگر وہ چاہے گا تو تمہاری مصیبت کو دور کر دے گا، لیکن مصیبت کے وقت تمہاری حالت کیا ہوگی؟ وتنسون ما تشرکون، جن کے ساتھ تم نے ساری زندگی گزاری ہے وہ تمہیں سارے بھول جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. آگے دیکھیں یار اللہ تعالیٰ بندوں کو کس طریقے سے چاہتا ہے کہ بندے رب کے قریب ہو جائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، یہ بندوں کو اپنے قریب، رب کے قریب کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں بیان کی. فرمایا رب کیسے چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے قریب ہو جائے. پہلی صورت یہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، فرمایا محبوب آپ سے پہلی جتنے امتیں آئی ہیں ہم نے سب کے اندر رسول بھیجے ہیں. یاد رکھیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے. آپ فرماتے ہیں یہ انبیاء کا انسانوں کے اندر آنا یہ محض رب کا کرم ہے، یہ محض رب کا کرم ہے. اگر رب نبی نہ بھی بھیجتا، رسول نہ بھیجتا، تب بھی بندے پر یہ لازم تھا، فرض تھا کہ پھر بھی وہ رب کو پہچانے. کیوں؟ کیونکہ اس نے پیدا نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر ساری زندگی اسی کا رزق کھا کے اسی کی زمین پر رہ کر تو پھر کیوں نہیں اس کو مانا؟ میں یہ ماد پھر بھی رب نے کرم کیا ہے. فرمایا کوئی بات نہیں، پھر ابھی سمجھانے والے بھیج دیتا ہوں، ہو سکتا ہے شاید ان کی سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلے تو ہم نے نبی بھیج کے ان کے پاس کہ چلو یار یہ نبی ان کو سمجھا دے کہ بھائی خدا کی مان لو بچ جاؤ گے. ٹھیک ہے جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال پتہ کیسے ہے؟ حضور کیسے ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا تم جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہو. ٹھیک ہے. اور میں تمہاری کیا کہتا ہوں تہبند سے پکڑ کر تمہیں پیچھے کھینچ رہا ہوں کہ اوے جہنم میں نہیں جانا، تم نے جنت میں جانا ہے. سبحان اللہ. حضور فرماتے میں تمہیں پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں کہ آگے جہنم میں یہاں نہ جاؤ. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلے تو ہم نے نبیوں کو بھیجا کس وجہ سے؟ کہ تاکہ یہ لوگ سیدھے راستے پر آ کر جہنم کے اندر نہ جائیں. اور دوسرا کام جب انہوں نے نبیوں کی بھی نہیں مانی نا، پھر دوسرا کام رب نے اپنے قریب کرنے کا کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم نے ان پر سختی اور تکلیف بھیجی، پریشانیاں بھیجی، مصیبتیں بھیجی. ان کو کبھی گھر کے اندر پریشانی آ گئی، کبھی کاروبار کے اندر پریشانی آ گئی، کبھی جسم کی پریشانی آ گئی، کبھی بیماریاں لاحق کر دی. کس وجہ سے؟ تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اوے رب سے منہ نہیں موڑنا ہے. ٹھیک ہے. دیکھا نا جی قرآن مجید کیا ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا جو میری اپنا کیا کہتے ہیں
من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں، اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ یار روزی دینے والا رب تھا، جس سے میں نے منہ موڑا ہے اسی نے روزی کو تنگ کیا ہے، تاکہ اسی وجہ سے واپس آ جائے۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا جو رب کا ذکر کو چھوڑ دیتا ہے نا پھر شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، ظاہر ایک ہی بات ہے، یا تو رب کے ساتھ لگ جائیں گے، اگر رب کے ساتھ نہیں لگے گے تو پھر رب کا دشمن تو ہے ہی ہے۔ آج دیکھ لیں، جب سے اس امت مسلمہ نے رب کا ساتھ چھوڑا، رب کا راستہ چھوڑا ہے، تو دشمن تو پہلے طاق میں بیٹھا تھا اور اس نے کہا تھا، اس نے کہا مالک یہ تیرا میرا وعدہ ہے، ٹھیک ہے کیا کروں گا کہ میں جناب ان کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ یہ تو دشمن وعدہ کر کے آیا تھا، تو ہم نے جب سے رب کو چھوڑا ہے، دشمن تو پہلے طاق میں بیٹھا تھا، اس نے کہا واہ بھی واہ، راستہ خالی ہو گیا، اس نے آ کے موقع دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے سختیاں بھی کی ہیں، صرف اس وجہ سے کی تھی کہ شاید یہ میرے پاس آ جائے، لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ ہماری بارگاہ اقدس میں رو پڑے، جب یہ روئیں گے تو پھر میں ان کو جنت بھی عطا فرما دوں گا، ان کے گناہ بھی بخش دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ یتضرعون کا مطلب ہوتا ہے گڑ گڑانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کی بارگاہ اقدس میں اگر کوئی شخص رو پڑے نا، خدا کی قسم وہ آنسو جو اللہ کی بارگاہ اقدس کی وجہ سے رونے کی وجہ سے نکل پڑے، فرمایا وہ رب کو بڑا پسند ہے، سمجھ آئی نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ان پر سختیاں بھی کی اور ہم نے ان کو تکلیفیں بھی دی، لیکن مقصد کیا تھا تکلیفیں دینے کا؟ مقصد ان کو عذاب نہیں تھا، مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ شاید یہ کسی طریقے سے ڈر کر بھی رب کی بارگاہ اقدس میں آ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے پر سختی آتی ہے نا تو اس کو ایک میسج ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے اس کے لیے کہ اب بھی بندے کا پتر بن کے سیدھا رب کی بارگاہ میں آ جا، وہ تیرے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، وہ تیری پریشانیاں دور کر دے گا۔ لیکن بندہ کیا کرتا ہے؟ آپ ہی چودھری بنا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں بڑی مصیبت ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں کا حل جب خود ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو رب بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر شاہ پہ لگا رہے پھر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آگے دیکھیں جی، فرمایا فلولا، فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا، اذ جاءہم باسنا، جب ان پر ہمارا عذاب آیا، تضرعوا، یہ روئے کیوں نہیں ہے؟ یار انداز دیکھیں رب کا کیسا ہے، فرمایا جب ان پر ہمارا عذاب آیا ہے یہ روئے کیوں نہیں ہے، یہ گڑ گڑائے کیوں نہیں ہے، یہ میری بارگاہ اقدس میں کیوں نہیں آئے ہیں؟ فرمایا کہ جب نہیں آئے تو پھر اس کے بعد ان کی نجات کا کوئی ذریعہ بھی نہیں رہا، ہاں لیکن نہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، فرمایا اس وجہ سے سختیاں اور تکلیفوں کے باوجود بھی یہ ہمارے پاس اس وجہ سے نہیں آئے ہیں، ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے کا دل سخت ہو جائے نا تو پھر بندے کو سب سے پہلی سزا جو ملتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بندہ رب کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن اس لیے یاد رکھیں دل کی سختی جو ہے نا، دل کی سختی یہ خدا کی یوں سمجھ لیں کہ یہ ناراضگی کا سبب ہوتا ہے، دل کی سختی جو ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری پاک کے اندر حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اذا صالح الجسد کلہ، اذا فسد، ایک وہ تھی کیا، اذا صالح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے جسم کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، سمجھ آئی نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کا دل سخت ہو جائے تو پھر وہ میری بارگاہ میں نہیں آتا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا جب وہ میری بارگاہ سے دور ہوتا ہے تو شیطان پھر اسے سارے عمل جو اس کے کرتوت ہوتے ہیں نا وہ اسے سجا سجا کے دکھاتا ہے۔ دیکھیں نا، جب بندہ رب کی بارگاہ سے دور ہو گیا، اسلام سے دور ہو گیا، قرآن سے دور ہو گیا، تو پھر آگے شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اسے پہلے ہی طاق کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اسے کہتا ہے آ فلانا کام تینوں کر کے دکھاواں، دیکھ پھر پیسے ہی پیسہ اللہ دے بندہ۔ بندہ حلال کمانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، شیطان اس کا دل میں ڈالتا ہے کہ میاں حلال سے گھر نہیں چلتا۔ آج آپ دیکھ لیں ہر بندہ تقریباً یہی بات کرتا ہے، کہتا ہے جی میاں اگر حلال کمائے تو حلال سے گھر نہیں چلتا ہے۔ یار آپ بتائیں تاریخ انسانی جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کیا یہ سارے استغفر اللہ معاذ اللہ یہ حرام کھاتے آئے تھے سارے لوگ؟ تب جا کے انہوں نے گھر چلایا۔ دیکھیں ہم جو یہ نظریہ بنا کے کھڑے تھے آج اگر حلال کمائے تو گھر نہیں چل سکتا ہے، یہ سارے پچھلی امتیں جتنی آئی ہے کیا انہوں نے پھر حلال کما کے گھر نہیں چلائے؟ انہوں نے خاندان کے خاندان نہیں چلائے، بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی امتیں آئی ہیں اور انہوں نے حلال پر اکتفا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حلال کے اندر برکت بھی رکھی ہے۔ میں نے ایک عالم دین کا پڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رب کی طرف سے ملتا ہے نا رزق ہمیں، وہ رزق صرف پیسے کو سمجھتے ہیں، حالانکہ رزق صرف پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے،
رزق سے مراد آپ کا نصیب بھی ہو سکتا ہے، جو رب نے آپ کا نصیب اچھا بنا دیا ہو. رزق سے مراد آپ کی صحت بھی ہو سکتی ہے، رزق سے مراد آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، رزق سے مراد آپ کے اچھے دوست بھی ہو سکتے ہیں. آپ اندازہ کریں یار، انہوں نے اگلی بات کی فرمایا رزق سے مراد تو یار علم بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت نہ عطا فرمائی ہو لیکن رزق کی صورت میں آپ کو علم عطا فرما دیا ہو. ہو سکتا ہے آپ کو دولت نہ عطا فرمائی ہو لیکن رزق کی صورت میں آپ کو اچھی اولاد مل گئی ہو. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت نہ دی ہو لیکن رزق کی صورت کے اندر آپ کو جو ہے آپ کے معاشرے کے اندر دوست اچھے مل گئے ہو، آپ کو خاندان اچھا مل گیا ہو، آپ کی برادری اچھی مل گئی ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرما دی ہو. تو اس عالم دین نے فرمایا یہ رزق سے مراد صرف لوگ لیتے ہیں دولت کو، حالانکہ یہ رزق سے مراد صرف دولت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں، صحت کا ہونا، اولاد کا ہونا، ایمان کا ہونا، علم کا ہونا، یہ سارا کا سارا رزق کے اندر شامل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو عطا فرما رکھا ہے کسی نہ کسی صورت کے اندر. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، فرمایا کہ شیطان نے پھر ان کے عمل جو ہے وہ ان کو اچھے کر کے دکھائے تو پھر یہ اسی کام کے اندر لگ گئے. اب دیکھ لیں لوگ جتنے کاروبار کر رہے ہیں اس کاروبار کے اندر اب کیا ہوتا ہے. میں ایک وکیل صاحب کی بات سن رہا تھا، وہ کہتا جی میں 11واں کیس فری لڑتا ہوں نا اللہ واسطے. اس کا مطلب یہ کہ 10 تو پھنسا پھسو کے جو مرضی کر لے، اب 11واں تو نے کیا رکھا ہوا ہے، شیطان نے کیسا دماغ کے اندر ڈالا ہے. اب اللہ کے بندے تو 11واں فری نہ لڑ، تو حق اور سچ والا فیصلہ تو کم سے کم کیس تو لڑ. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ 4 بندوں کو جناب اللہ جو 200 روپے کی دوائی ہے وہ 20 روپے اپنا 2000 کی دے رہا ہے، اور ایک آدھے بندے کو جو فری بھی دوائی دے دیتا ہے، اور اسی بات پر وہ اتفاق کر کے بیٹھا ہوا کر رہا ہے نہیں میں جناب اللہ ایک 6واں جرا میرا مریض اندر میں انہوں فری دوائی دینا ہوں. آپ اندازہ کریں یہ شیطان دماغ کے اندر ڈالتا ہے کہ خیر اللہ دے بندے تو اگلے بندے مریض نو دوائی نہیں دیتی فری، کوئی چھوٹی گل ہے، کوئی ہر بندہ فری تھوڑی دوائی دے دینا. ٹھیک ہے جی. ہر بندہ فری تھوڑی کیس لڑ لیتا ہے. دیکھیں شیطان کیسے دماغ میں بات ڈالتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے خیر سے دکاندار حضرات ہے، ٹھیک ہے جی، ساری دیہڑی چھرا پھیرنے کے بعد سکے رکھے ہوتے ہیں 100 روپے کھلا کرا کے 2 روپے والا، ہر فقیر آنے والے کو 2 روپے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کرے آج تو بس ساڑی دکان تو آج تو خالی کوئی نہیں گیا. کہتے جو 500 روپے والا سوٹ تھا وہ تم نے 5000 کا بیچا ہے، اور آنے والے فقیر کو 2 روپے دے کے کہتے ساڑی دکان تو آج تو خالی. کیوں؟ یہ شیطان دماغ میں ڈالتا کہ میاں کوئی بغل نہیں، تو سکے کرا کے رکھ، ٹھیک ہے، جیڑا میں 5 2 روپے 10 روپے 3 روپے دیتی آ، ٹھیک ہے جی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جائے سارا دن میں تو صدقہ خیرات کرتا رہنا. ٹھیک ہے جی. یہ پتہ کوئی نہیں جو اگلا جو چولا لگایا 5000 والا وہ کس کھاتے کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں یار یہ آخری آیت فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ، فرمایا جب انہوں نے ہماری نصیحت کو بھلا دیا نا. دیکھیں نا جی رب نے نصیحت ہی کی تھی نا، تورات بھیجی، انجیل بھیجے، نبی بھیجے، سارا کچھ تو رب نے بھیجا ہے، صحیفے بھیجے. ٹھیک ہے جی. فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ، فرمایا جب انہوں نے ہماری نصیحت کو بھلا دیا تو اب نے کیا ان کے ساتھ. فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے پھر ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے. شاباش بھی ہون مزے کرو بھائی. ٹھیک ہے جی. کل 2 لاکھ کی ڈنڈی لگائی تھی، پھٹی ماری تھی نا چائے پانی کے حق میں، آج جناب نواں گاہک آیا انہیں جناب 5 لاکھ روپے دے گیا، انہوں نے کہا واہ بھائی واہ میرے تو راز من فضل ربی ہے. حرام کما کے ڈیفینس کے اندر جو کوٹھی بنائی ہے اس کی دوسری منزل پہ لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی. وہ شعر اکثر ہم پڑھتے نا، وہ اکبر الہ آبادی کا کیڑا بلا یاد ہے، یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے اور اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے، اگر اس کے گملوں کے پھولوں کو سونگو تو خون غریباں کی بو آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تھانے دار صاحب کی تنخواہ 40-50 ہزار ہے، یہ ڈیفینس کے اندر کوٹھی کہاں سے بنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب لوگ ہماری نصیحت کو چھوڑ دیں، قرآن کو چھوڑ دیں، اسلام کو چھوڑ دینا، جب لوگ ہمارا راستہ چھوڑ دیتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے شاباش بھائی اور تو مزے کر، ہم ہر شے کا دروازہ ہی کھول کے رکھ دیتے ہیں. اور آگے کیا ہوتا ہے پھر حتی اذا فارغوا، پھر وہ خوش ہونے لگ جاتے ہیں. جنہوں پہ چودھری صاحب سنا ہونا کہ اللہ دا فضل ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. کی میں اللہ دا فضل ہے، کہہ رہے جی کل 2 ایکڑ زمین لئی سی، آج 5 ایکڑ اور لے لئیے. چودھری صاحب کاروبار کیے، کہہ رہے کچھ بھی نہیں، بس پانی پونی بیچ لینے ہیں دیسی. ٹھیک ہے نا جی. اندازہ کریں یار کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں. یہ شیطان نے دماغ کے اندر یہ بات ڈالی ہے کہ بھی اگر تو حرام شراب کمائی لیتا نا تو خیر ہے، کوئی ایڈی وڈی گل کوئی نہیں، نال صدقہ بھی کر چھوڑا کر.
ہماری حکمرانوں کو دیکھیں خبیثوں کو، پوری عوام کو روایا ہوا ہے اور اس کے بعد سال کے بعد جا کے حج بھی کر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغ کے اندر شیطان نے یہ بات ڈالی بھی کعبے پر پہلے نگاہ ڈالو سارے گناہ معاف. کیا کعبے پر نگاہ ڈالنے سے قرضہ بھی معاف ہو جاتا ہے؟ کعبے پر نگاہ ڈالنے سے حق بھی معاف ہو جاتا ہے؟ کعبے پر نگاہ ڈالنے سے ظلم بھی معاف ہو جاتا ہے؟ یار کیسا شیطان نے دماغ کے اندر یہ بات ڈالی ہے کہ کعبے پر نگاہ ڈالنے سے سارا کچھ معاف ہو جاتا ہے. پھر تو آپ کسی کا 5 کروڑ کھا لیں، 2 لاکھ روپے عمرے کا لگائیں، ٹھیک ہے جی، جا کعبے پہ پہلے نگاہ ڈالے سارے کو 5 کروڑ ہی معاف ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ساری زندگی شراب بیچتا رہے بندہ، شراب بیچنے کے بعد جناب 2 لاکھ روپیہ لگائے اور لگا کے جا کے کعبہ دیکھا ہے، پہلے نظر پڑے سارے گناہ ہی معاف. کیسا دماغ کے اندر ڈالا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب ہم نے ان کے رزق کے دروازے کھولے نا وہ بڑے خوش ہو گئے. تو پھر ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ جب وہ بالکل خوش ہو کے مطمئن ہو کے بیٹھ کے بس بھائی دنیا چدراہٹ ہی سا دی ہے، اخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے اچانک پکڑا ان کو. چودھری صاحب کی 4 ملیں ہیں، 5 فیکٹریاں ہیں، 6 شوگر ملیں لگ چکی ہیں، ٹھیک ہے جی. بندے کو بندہ ہی کوئی نہیں سمجھتا، خدا بنا بیٹھا ہے. اچانک پتہ لگتا ہے کہ چودھری کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، باغتتاً اچانک. کل تک سنڈا سنڈا سے پھر رہا تھا جی، آج اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، آج اچانک فالج پڑ گیا ہے، آج اچانک جناب کیا ہوا ہے، سر درد ہوا ہے، ٹھیک ہونے پہ نہیں آ رہا ہے. آپ حیران ہوں گے، ایک بندے کی فیکٹریاں تھی، اس نے پتوں کی شہر کے اندر 100 فیکٹری لگائی تھی، یعنی 100ویں فیکٹری. لیکن 100 فیکٹریوں کے اندر اس نے مسجد کی جگہ نہیں بنائی ہے. ہوا کیا ہے، ایک بندے نے مجھے بتایا، اس نے کہا جی میں نے خود اس کا محل دیکھا ہے، کوٹھی کار نہیں، میں نے اس کا محل دیکھا ہے. کہتا ہے جی میں جا کے دیکھا تو وہ مٹی کے اوپر سویا کرتا تھا. کہتا جی مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا کہ نہ تو نے 4 پہ سونا، نہ تو نے بیڈ پہ سونا ہے. ہاں جی، فائزہ ہم مبلسون، فرمایا پھر وہ جب ان کو عذاب نے آ کے پکڑا نا، پھر وہ پچھتانے لگے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کدی چنگائیاں کر لیندے، نیکیاں کر لیندے، پھر چنگا نہیں سی. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.